وسلام على عباده الذين اصطفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين بلغ الهدى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہوں نفی اسباب دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہوں اندر بوٹی مشک مچایا جہاں پھلن تے آئی ہوں جیوے مرشد کامل حضرت باہو جائیں بوٹی لائی ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعور دین اور فہم دین یہ ہر مسلمان کی بنیادی ضرورت ہے۔ بہترین تخلیق اللہ نے انسان کو قرار دیا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور بہترین امت اللہ کریم جل وعلا شانہ نے مسلمان کو قرار دیا ہے۔ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ فرمایا تمہیں ہم نے بہترین امت پیدا کیا ہے۔ اب فرمایا تمہیں چاہیے کہ تم خدمت خلق کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو، اخرجت للناس، اور خدمت خلق کا طریقہ بھی بیان فرما دیا۔ تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکو، وتؤمنون باللہ، اور تم کتنے خوش نصیب ہو کہ اللہ پر ایمان لانے والے۔ اب یہ تمام مرحلے طے کرنے کے لیے یہ تعلیم اور تربیت کا جو ایک نظام ہے اس سے گزرنے کے لیے جس طرح ظاہری تعلیم و تربیت کا طریقہ موجود ہے، ایک چھوٹا بچہ ماں کی گود سے جس طریقے سے سیکھ سکتا ہے اس کے اثرات سکول کی چار دیواری تک رہتے ہیں، مسجد کی دہلیز تک رہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کی گود پہلی دستگاہ ہے۔ اگر ماں کی گود پاکیزہ ہے، پاک ہے، اخلاق اس کا بہتر ہے، کردار اس کا بہتر ہے، تو ایسی گود کو سکول قرار دینا پڑے گا، مدرسہ قرار دینا پڑے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں ایسی گودیں موجود ہیں۔ سیدہ کائنات کی گود دیکھ لیں جس میں پروان چڑھنے والے پیارے آقا حسن حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کردار کا کیا معیار پیش کیا۔ تربیت اور تعلیم کا جو نور ماں کی گود سے انہیں میسر آیا تھا، کس انداز میں انہوں نے اس کا حق ادا کیا۔ ایک شہزادہ امت کو لڑنے سے بچانے کے لیے اپنا حق چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے، اور دوسرا شہزادہ
امت کو بچانے کے لیے نیزے کی علی پہ چڑھ جاتا ہے. یہ ماں کی گود کا اثر ہے. اب سکون کے بھی درجے ہیں. جب ایک بچہ پہلی دفعہ اسکول میں آتا ہے، وہ پرائمری سیکشن میں ہوتا ہے، پھر وہ سیکنڈری سیکشن میں آتا ہے، پھر وہ کالج کی دنیا میں چلا جاتا ہے، پھر وہ یونیورسٹی کی دنیا میں چلا جاتا ہے. درجہ بدرجہ اس کی تربیت ہوتی چلی جاتی ہے. پھر ماحول کے لیے اثرات ہوتا ہے. اگر ماں اللہ کی ولیہ ہو اور اگر ماں صاحب خزان ہو، اگر ماں صاحب تقویٰ، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے. حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں میں نے ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے قرآن حفظ کر لیا. آپ کی والدہ قرآن کی حافظہ تھی اور ہر روز قرآن پاک ختم فرماتی تھی. فرماتے ہیں میں ماں کی پیٹ میں ہی سیکھ چکا تھا. آج ہم نے اللہ کا راستہ ڈھونڈا ہے. ففروا الی اللہ. اللہ فرماتا ہے اللہ کی راہ میں نکلو، اللہ کی محبت کا توق گلے میں ڈالو، اللہ کی تلاش کرو. ہم نے سنا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، نمازیں پڑھتے رہے، سجدے کرتے رہے، لیکن اللہ نہ مل سکا. کیونکہ اللہ کو ملنے کے لیے نماز ہی میں ایک تلقین کی جاتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم. بے شک تم نماز کو پڑھ رہے ہو، پھر بھی تمہیں صراط مستقیم کی حاجت ہے. اور وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. حالانکہ ایک جواب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ کا راستہ سیدھا راستہ ہے. ایک جواب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ قرآن کا راستہ سیدھا راستہ ہے. ایک جواب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ نماز کا راستہ سیدھا راستہ ہے. ایک جواب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ سیدھا راستہ ہے. ایک جواب یہ بھی ہو سکتا تھا اسلام کا راستہ سیدھا راستہ ہے. لیکن جواب کیا دیا گیا؟ صراط الذین انعمت علیہم. صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہے. اور وہ انعام یافتگان کون ہیں؟ قرآن نے خود اس کی تفصیل بیان کیا. فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ 4 گروہ بیان کیے گئے ہیں جن کے لیے اللہ کہتا ہے دعا مانگو مجھ سے کہ ان کا راستہ تمہیں ملے، انعام یافتگان کا راستہ تمہیں ملے. تو انعام آپ جانتے ہیں پاس ہونے والے کو ملتا ہے، فیل ہونے والے کو نہیں ملتا. راہ گزرتے کو نہیں کوئی دیتا. جو بندہ کسی کام میں شامل ہوتا ہے اس کو انعام دیا جاتا ہے. دشمنوں کو کوئی نہیں دیتا، دوستوں کو دیتا ہے. تو مولا یہ انبیاء کو تو نے کیسے انعام دیا؟ یہ تو ازل سے ہی نبی ہے، تو نے انہیں نبی ہی چنا ہے. ابھی دنیا میں نہیں آئے وہ بھی نبی ہیں. قرآن نے وہ منظر بیان کیا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. ابھی یہ عالم ارواح میں تھے تو بھی ان کو اللہ نے نبی کہہ کے پکارا. بچہ جب تک پیدا نہ ہو جائے، اس کو جب تک کوئی نام دے نہ دیا جائے، اس وقت تک اس کی کوئی شناخت نہیں ہوتی. لیکن فرمایا یہ وہ انعام یافتگان ہیں جن کو انعام دینے کے لیے اللہ نے نہ کوئی امتحان لیا، براہ راست ان کو نبی چن لیا، ان کو اوصاف دیے، ان کو کوالٹیز دی
ان کو ڈسٹنکٹ فیچرز دیے، ان کو اخلاق دیے، ان کو آداب دیے، ان کو خود تعلیم دی، انہیں حکمت عطا فرمائی۔ تو یہ جو انبیاء ہیں، اسی لیے انبیاء کو معصوم کہا جاتا ہے۔ حالانکہ ہر انسانی وجود جب پیدا ہوتا ہے ایک بچے کی شکل میں ہوتا ہے تو وہ بھی معصوم ہی ہوتا ہے، لیکن فرق یہ ہے دوستو اور ناظرین حاضرین، فرق یہ ہوتا ہے کہ بچہ اپنی معصومیت میں بے اختیار ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا، اس کے پاس کوئی کنٹرول نہیں ہوتا۔ وہ معصوم اس لیے ہوتا ہے کہ گناہ اس سے ہو ہی نہیں سکتا، وہ بیٹھ نہیں سکتا، وہ چل نہیں سکتا، وہ بول نہیں سکتا۔ لیکن نبی کی معصومیت کو دیکھیے، ایسا پاک کہ گناہ کرتا ہی نہیں ہے، شعور ہوتا ہے اس کو، نیکی ہی کرتا ہے، اور نبی ہی ہوتا ہے، چاہے ماں کی گود نہیں کیوں نہ۔ اس کے اختیارات کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر وہ پاؤں کی ایڑی ہلا دے گا تو زمین اپنا سینہ چاک کر کے پانی اس کے سامنے پیش کر دے گا۔ آج جو آب زمزم آپ پیتے ہیں، یہ جو کندھوں پر اٹھا کر آپ لاتے ہیں اور آب زمزم پیتے ہوئے الرٹ ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کعبہ شریف کدھر ہے؟ بھائی ابھی تو نماز کا وقت نہیں ہوا۔ نہیں جی، ہم نے آب زمزم پینا ہے، منہ تو کعبے کی طرف کرنا پڑے گا نا۔ اتنا برکت والا پانی، اور اس پانی کی تعظیم کا یہ عالم ہے کہ آپ کو کھڑے ہونا پڑے گا، اس پانی کی تعظیم میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور یہ پانی کون سا ہے؟ جس کو اللہ کے نبی کے قدموں کی نسبت حاصل ہے۔ حضرات، تمہیں یس کر رہا ہوں کہ نبی ہوتا ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے راستہ مانگو سیدھا، نبیوں کا راستہ۔ سیدھا راستہ نبیوں کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ ہے۔ اور صدیقین کون ہیں؟ وہ تمام لوگ جنہیں میرے اور آپ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی، جو ایک مرتبہ بھی اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گیا، ایک نظر بھی اس نے حالت ایمان میں نبی کو دیکھ لیا تو وہ صدیقین میں شامل ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ بھی انعام یافتگان ہیں، اگرچہ یہ معصوم نہیں ہے لیکن ہم نے ان کو محفوظ کر دیا ہے۔ گناہ ان کے سامنے بھی آتے ہیں مگر یہ پاؤں کی ٹھوکر سے ان کو ہٹا دیتے ہیں، ان کو ہم نے محفوظ کر دیا ہے۔ اور ان کے بھی اختیارات کا یہ عالم ہے کہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر سے گورنر مصر نے یہ خط بھیجا کہ دریائے نیل کا پانی رک چکا ہے، اور یہاں طریقہ یہ ہے کہ اس میں ایک کنواری لڑکی کو ذبح کر کے اس کا خون بچھا دیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے اس بندے نے صدیقین کے اس سالار میں، مومنوں کے اس تاجدار میں خط جواب میں گورنر مصر کو نہیں لکھا بلکہ دریائے نیل کے نام لکھا۔ سبحان اللہ، مسجد میں بیٹھے ہیں اور آج کا دن تو فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ کی نوید ہے۔ اللہ کا ذکر اور بھی اللہ کے گھر میں، اور وہ بھی جمعے کی نماز کے اوقات میں۔ سبحان اللہ، یہ ایک نئی زندگی ہے اہل ایمان کے لیے، ایک نیا سفر ہے۔ حضرات، میں یاد کر رہا ہوں کہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط گورنر کے نام نہیں لکھا بلکہ دریائے نیل کے نام لکھا، اور مفہوم یہ تھا اس خط کا کہ اے دریائے نیل، اگر تم نے اللہ کے حکم سے چلنا ہے تو چل پڑ، وگرنہ ہمیں تمہارے پانی کی حاجت نہیں ہے۔ اور قاصد یہ خط لے کر تمام عمائدین عیسائیت اور یہودیت
کو اکٹھا کر کے دریا میں داخل ہوتا ہے، خشک ریت کے ذرات کے اندر درمیان میں جا کر اس خط کو رکھ دیتا ہے، اور ابھی یہ قاصد دریا کے کنارے تک نہیں پہنچا تھا کہ دریائے نیل میں پانی آ گیا۔ اس دن سے آج تک چل رہا ہے، رکا نہیں، پھر قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو فرمایا سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، اور انعام یافتگان کی فہرست میں دوسرے نمبر پر صدیقین ہیں، وہ کاملین ہیں جنہیں اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کا مزہ عطا فرمایا۔ اور ایک بات یہاں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اجتماع میں جمع گر ہیں، اور بات ایمان کی چل رہی ہے کہ ایمان کا معیار کیا ہے۔ میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عاشقوں کو یاد کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے کتنی خواہش ہے کہ میں ان لوگوں سے ملوں جو مجھ سے عشق کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے بڑھ کر آپ سے کون عشق کرتا ہے؟ ہم تو آپ کے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، ہم تو آپ کے بال مبارک زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ فرمایا لیکن یہ بھی تو مانو نا کہ تم نے مجھے دیکھا ہے اور مانا ہے۔ توجہ رکھے ذرا، فرمایا میں ان عاشقوں کی بات کرتا ہوں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں مگر مجھ سے عشق کرتے ہیں، میرے لیے سر کٹانے کو تیار رہتے ہیں، میرے لیے جان کی بازی لگانے کو تیار رہتے ہیں۔ آج دیکھ لو غازی ممتاز قادری کو، کل جب غازی علم الدین شہید تختہ دار پہ کھڑا تھا، آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، چہرے پہ اداسی نہیں تھی، آنکھیں روشن تھی، چہرہ مسکرا رہا تھا، لبوں پہ درود و سلام کا دل تھا۔ جلاد پوچھنے پہ مجبور ہو گئے کہ اے نوجوان، ہم نے بڑے بڑے مرتے دیکھے ہیں، فریادیں کرتے ہیں، چیخ و پکار کرتے ہیں، تو مسکرا رہا ہے۔ فرمایا کیوں نہ مسکراؤں؟ وہ دیکھو، یوں جو کہا نا وہ دیکھو، تو سامنے مدینے کے تاجدار کھڑے تھے۔ فرمایا میری مسکراہٹوں کا سبب یہ ہے، اور تاریخ گواہ ہے، میاں والی جیل کی تاریخ گواہ ہے کہ پوری جیل میں اندھیرا ہوتا تھا، لیکن غازی علم الدین شہید کی کوٹھی میں ہر رات روشنی ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات فرمایا سیدھا راستہ ان کا راستہ ہے۔ نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم سب پڑھتے ہیں نا، لیکن کیسی نمازیں پڑھتے ہیں؟ ہر آدمی کی نماز کا معیار علیحدہ ہو سکتا ہے۔ کوئی تو ایسی نماز بھی پڑھتے ہوں گے کہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن سارا حساب کتاب دکان کا یہی ہو جاتا ہے۔ ایسی نماز بھی دیکھی گئی ہے کہ اگلے جتنے منصوبے کرنے ہیں وہ بھی نماز میں ہی مکمل ہو جاتے ہیں۔ ایسے نمازی بھی دیکھے گئے ہیں جو یہ پریشانی پیش کرتے ہیں کہ یہ سمجھ نہیں آتی، نماز میں شیطانی خیالات آ جاتے ہیں، لیکن ایسے نمازی بھی موجود ہیں جو اس کیفیت میں نماز پڑھتے ہیں کہ سر خدا کے دربار میں ہوتا ہے تو دل مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہوتا ہے۔ اور اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تشریح کرتے ہوئے یہی ارشاد فرمایا تھا، لوگوں عبادت کی کیفیت یہ ہونی چاہیے گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسی کیفیت پیدا نہ ہو سکے تو پھر یہ تصور ضرور ہونا چاہیے گویا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ آج ہمیں صدیقین کا راستہ چاہیے، آج ہمیں شہداء کا راستہ چاہیے، اور آج ہمیں صالحین کا راستہ چاہیے۔ اور حضرت سلطان باہو نے الف اللہ چمبے کی بوٹی میں یہی تصور دیا ہے کہ یہ جو صالحین ہوتے ہیں، یہ مرشدین جو ہوتے ہیں، یہ جو اللہ کے پاک باز بندے ہوتے ہیں جن کے راستے کو اللہ سیدھا راستہ قرار دے رہا ہے، اور ان کے راستے، یہ چار گروہ جو ہے، ان کے راستے کے علاوہ جو راستہ ہے وہ اس سے منع کیا جائے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ فرمایا یہ دو گروہ ہیں جو مغضوب ہیں، جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے، جن پر اللہ ناراض ہو گیا ہے، اور وہ لوگ جو ضالین ہیں یعنی گمراہ ہو چکے ہیں۔ اور آپ قرآن پڑھ کر دیکھیے، جتنی لسٹیں مغضوبین کی ہیں
اور ضالین کی ہیں، یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبیوں کی شانوں میں گستاخی کی، جنہوں نے نبیوں سے لڑائی کی ہے، جنہوں نے نبیوں سے مقابلہ کیا ہے، اور پھر نتیجہ کیا نکلا ہے؟ سب سے پہلی لڑائی ابلیس نے کی تھی، فرشتوں کا استاد تھا، لیکن اللہ نے جب حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو انکار کر دیا، اور کیا کہا؟ انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں۔ بنانے والے نے کہا نادان، بنایا تو میں نے ہے، جب میں کہہ رہا ہوں یہ اچھا ہے، جب میں فرما رہا ہوں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بیسٹ آف دا کریشن is the best form of human being، جب میں کہہ رہا ہوں تو کون ہے کہنے والا؟ اور اسی بات پر اس کے علم کو دیکھا نہ گیا، اس کے تقوی کو دیکھا نہ گیا، اور اس کی عبادات کو، اس کی نیکیوں کو لعنت کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا گیا۔ تو یہ پہلا مغلوب تھا، یہ پہلا گمراہ تھا، جس کے لیے ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں ان لوگوں کو راستہ نہ دینا جن پر تیرا غضب ہوا ہے اور جو گمراہ ہو چکے ہیں۔ آپ بے شک طوطا فعال والوں کے پاس جا کر اپنے مسائل پیش کرتے ہیں نا، کبھی اپنے بارے میں بھی سوچا کریں کہ جو اتنا کمزور ایمان کا بندہ ہے کہ طوطا فعال والوں کو بھی بابا جی کہتا ہے۔ اب پیری مریدی یہ معیار نہیں جو ہم نے بنا لیا ہے، جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم بنگالی جادوگر کے پاس بھی چلے جاتے ہیں، ہم وہ جو افریقہ کے جادوگر ہیں ان کے پاس بھی چلے جاتے ہیں، کرسچنوں کے پاس بھی چلے جاتے ہیں۔ ارے بابا جی کا معیار تو یہ تھا کہ سلطان باہو کا چہرہ دیکھ کر کافر کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ بابا جی کا معیار تو یہ تھا کہ میرے غوث پاک نے ڈاکوؤں کو جب یہ کہا، بھی بچپن کا عالم ہے، پڑھنے جا رہے ہیں بغداد میں، یہ کہا تھا کہ میں نے اس لیے سچ بولا، یہ درہم تمہیں دے دیے کہ میری ماں نے مجھے سچ بولنے کا حکم دیا تھا۔ اتنی بات کوئی کسی سے کرے کہ میری ماں نے یہ حکم دیا تو کیا اس کا اثر ہو سکتا ہے؟ لیکن یاد رکھو، بات اللہ کے نیک بندے کی زبان سے نکل جاتی ہے تو تقدیر بدل جاتی ہے۔ ڈاکوؤں کے پورے گروہ نے کلمہ پڑھ کر تائب ہو کر ایمان کی کیفیات کو قبول کر لیا کہ اگر یہ بچہ ہو کر اپنی ماں کا حکم نہیں ٹال رہا تو ہم اللہ کے حکم سے منکر ہوتے پھر رہے ہیں۔ میرے دوستو، آج ہمیں تربیت کی ضرورت ہے، آج ہمیں تعلیم کی ضرورت ہے، آج ہمیں اپنے آپ کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا مقابلہ صرف ان کافروں سے نہیں ہے جو اسلام کے مخالف ہیں، آج ہمارا مقابلہ ان لوگوں سے ہے جنہوں نے اسلام کے نام پر دہشت گردی پھیلا رکھی ہے۔ میرا نبی وہ ہے جو اپنے پاس آتے ہوئے رونے والوں کو مسکراہٹیں دے کر بھیجتا ہے، جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے۔ آپ ایک دوسرے کو جب ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پیس ٹو یو، تم پر سلامتی ہو، تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں، تم پر اللہ کی برکتیں ہوں۔ یہ کہنے کے بعد آپ کے ہاتھ میں گن کوئی دیکھے گا تو یہ اسلام کے ساتھ میچ نہیں کرے گی۔ یہ کہنے کے بعد اگر آپ اپنے آپ کو بلاسٹ کر کے معصوم نمازیوں کی جان لے لیں گے تو یہ اسلام کے ساتھ بات میچ نہیں کرے گی۔ اسلام کے ساتھ میچ کیا بات کرے گی؟ جب تو رات کو اپنی بوڑھی ماں کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے پاؤں دبائے گا، جب تو اپنی بیوی کو شام کے وقت جا کر مسکراتے چہرے کے ساتھ ملے گا، جب تو اپنی معصوم بیٹی کا ماتھا چوم کر اس کو اللہ کے دین کی کوئی بات سکھائے گا۔ میرے بھائی، آج ہمیں بدلنا ہے، آج ہمیں سب کچھ تبدیل کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں وقت آ گیا ہے اللہ والوں کو اس روپ میں دیکھو جس روپ میں اللہ نے پیش کیا ہے۔ یہ جو کتابیں نکلوانے والا کام ہے، حساب کروانے والا کام ہے، یہ شیطانی عملیات ہے، ان کا اللہ کے دوستوں اور اللہ کی دوستی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کا تو ولی وہ ہوتا ہے جو ایک نگاہ ڈال دیتا ہے تو تقدیر بدل دیتا ہے۔ اللہ کا ولی تو وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ تو اگر پھر بھی اگر کوئی شخص غلط کام کر رہا ہے تو
اس کو چھوڑ دیجیے نا، دین کو تو مت چھوڑیے نا، دین کا جھنڈا تو اٹھائیے نا۔ اور یہ وہ شعور ہے جس کو ہم نے حاصل کرنا ہے۔ اور حضرت سلطان باہو اس اپنے عارفانہ کلام میں یہی فرما رہے ہیں کہ تم اگر اللہ کی راہ میں نکلنا چاہتے ہو تو آؤ، میں تمہارے دل میں ایک ایسی بوٹی لگا دوں جس سے پھول اگتے رہے، خوشبو پھیلتی رہے۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی، نفی اسباب کا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہوں، اندر بوٹی مشک مچایا، جہاں پھولن پہ آئی ہوں، جیلے مرشد کامل حضرت باہو، جائے بوٹی لائی ہوں۔ حضرات انشاءاللہ العزیز آپ سے محبت کا رشتہ قائم رہے گا۔ میں آپ سے بس اتنی عرض کروں گا، دعائیں کرتے رہیے۔ جب بھی اپنے چوٹ لگے نا آپ کو، اپنے لیے دعا کرنے لگے تو دوسروں کے لیے بھی دعا کر دیا کریں، اپنے پاکستان کے لیے بھی دعا کر دیا کریں، پوری دنیا اسلام کے لیے بھی دعا کر دیا کریں۔ اور صرف یاد دہانی کے طور پر پاکستان میں میر پور سے لے کر حضرت سلطان باہو کے دربار تک 40,000 سے زائد وہ بچیاں اور بچے جو یتیم اور غریب ہوا کرتے تھے، آج وہ فیض یہاں تک پہنچا۔ آپ کے اس مرکز میں بھی ایک بچی وہ پڑھا رہی ہے جو میر پور سے پڑھ کر رہی ہے۔ ہمارے برمنگھم کے مرکز میں جو 2 بچیاں اس وقت پڑھا رہی ہیں وہ بھی وہیں سے ماسٹرز کر کے آئی ہیں، ایم فل کر کے آئی ہیں۔ یہ وہ بچیاں تھیں جو آئی تھیں تو ان غریبوں کے کپڑے بھی پھٹے پرانے پیوند لگا تھے، آج ان کے سینے مدینے بنے ہوئے ہیں علم قرآن کے۔ ہمیں اس کام کو آگے بڑھانا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کرتا ہوں کہ مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اس سے پہلے کہ توبہ کے دروازے بند ہو جائیں، اس سے پہلے کہ تیری رحمت روس جائے، تو ہمیں اپنا بنا لے، ہم پر راضی ہو جا، ہم پر رحم فرما۔ اللہ اس مرکز کو آباد شاد رکھے، اور حضرت قاری صاحب کی قیادت میں جو عظیم و شان کام یہاں پر ہو رہا ہے، تو یہی ایک مثال ہے۔ جو تعلیم کا نیٹ ورک آپ کے اس مرکز میں موجود ہے، آپ پورے یو کے میں پھرے، اس جیسا نظام آپ کو کہیں نظر آ جائے تو پھر میرا خیال ہے آپ کا سوال بنے گا۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی ہر سانس اللہ کے دین کے لیے وقف ہو جاتی ہے۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں۔ آج جب میں باہر آیا تو مار کی دیوار پر میں نے ماربل دیکھا ہے، یہ کیوں لگا ہے؟ آپ نے لگایا ہے نا۔ اندر کچھ ہو رہا ہے تو باہر بھی آپ کو خوشی ہے کہ باہر بھی کچھ ہو جائے۔ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری منظور و مقبول فرمائے۔ اور صرف آخری گزارش کرنا چاہتا ہوں 1 منٹ کی، اور وہ یہ ہے کہ یہ جب ہم درود و سلام پڑھتے ہیں نا، بعد میں بہت سارے لوگ مجبور ہیں، مجھے پتہ ہے، لیکن اگر آپ مجبور نہیں ہیں نا تو مجھے ڈر یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ 3 منٹ کا ہوتا ہے، قیامت کے دن آقا نے اگر منہ پھیر لیا کہ میرے درود و سلام کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہوتا تھا، اور آج کے دن کثرت کا حکم ہے، فرمایا آج کے دن کثرت درود کیا کرو۔ آپ اکیلے 10,000 مرتبہ پڑھنا چاہیں تو نہیں پڑھ سکیں گے، لیکن اتنا مجمع صرف 3 اشعار پڑھ لینا تو 45,000 مرتبہ بنے گا۔ 3 منٹوں کے اندر اگر آپ کو 45,000 کا اجر مل جائے تو میرا خیال ہے اس سے بڑی کوئی نعمت کوئی نہیں ہو سکتی۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔